میں جماعت والوں کو لے کر گیا ان کے پاس، بہت خوش ہوئے جماعت سے مل کر۔ جماعت والوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ کہنے لگے بھائی میں تو نو مسلم ہوں، آپ لوگ پیدائشی مسلمان ہو، آپ لوگ مجھے نصیحت کرو۔ کہ نہیں، آپ نے جو ہے ایک لمبا زمانہ اس میں گزارا، عیسائیت میں، نصرانیت میں گزارا، اب اللہ کا شکر ہے آپ مسلمان ہو گئے ہیں، اب اسلام کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں نصیحت کیجیے۔ اور فرمایا کہ میں دو نصیحت کرتا ہوں۔ ایک نصیحت تو یہ ہے کہ آپ میں جو دیندار مسلمان ہیں، خاص کر تبلیغ والے، جب بھی نماز کا وقت آتا ہے، کہیں سفر میں ہوں، جی ریل میں ہوں، بس میں ہوں، ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے، ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ لوگ قبلے کا تعین کر کے نماز کے وقت میں اذان دیتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں، میری نصیحت یہ ہے، یہ عمل کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ کو نہیں پتا، میں نے ایک لمبا زمانہ نصرانیت میں گزارا ہے، آپ کا یہ عمل، یہ اذان دینا، باجماعت نماز پڑھنا، یہ سنت عمل لوگوں کے دلوں کو اتنا کھینچتا ہے، اس سے زیادہ کھینچتا ہے جتنا مقدس لوہے کو کھینچتا ہے۔ اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اذان، باجماعت نماز۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو آپ کا جو لباس ہے، کرتا، شلوار، پگڑی، صافہ، سنت لباس، یہ آپ کا لباس عافیت والا لباس ہے، اس لباس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، ہماری حکومتوں نے، غیر مسلم حکومتوں نے لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں آپ کے اس لباس کو بدلنے کے، اپنے ریڈیو سے، اپنے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے، اور ہیپیوں کو بھیج کر ان کے تنگ لباس، وہ اس کی خوبیاں، اس کا فیشن، اس کا یہ دکھا کر آپ کی یہ لباس اتروائے اور اپنے لباس مسلمانوں کے جسموں پر چڑھائے۔ یہ لباس کہیں مت چھوڑنا، یہ حافظ والا لباس ہے، یہ سنت لباس ہے۔ اس سنت لباس سے بھی لوگوں کے دل دین کی طرف، اسلام کی طرف کھینچتے ہیں، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ دو نصیحتیں کی۔ پھر انہوں نے کہا اپنے فرانس والے ساتھیوں سے، میں یہاں فرانس میں رہنا نہیں چاہتا، یہ غیر مسلموں کا ملک ہے، میں چاہتا ہوں کسی اسلامی ملک میں ہجرت کر لوں اور وہاں جا کے رہوں، تاکہ جب میری موت آئے تو میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں۔ پھر غالباً وہ مراکش ہجرت وہاں کے اپنی بیوی بچوں کو لے کے وہاں چلے گئے تھے۔ اللہ نے منہ و باش کا الزام بھی فرما دیا تھا، وہی رہتے رہے۔ اب میں نام والوں سنت کا انتقال اللہ مسلمان ہو کر دین پر چلتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، دین کی زندگی، سنت والی زندگی، اس میں اللہ نے وہ جاذبیت کو کشش رکھی ہے کہ اس سے لوگوں کے دل خود بخود کھنچتے اسلام کی طرف۔ آج ہمارے اندر کمی آ گئی، یہ دعوت والی محنت کو ہم نے اپنی زندگی کا اصل کام نہ بنایا، اصل مقصد نہ بنایا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی بڑے درد سے کہنا پڑتا ہے کہ غیروں کی زندگی اپنا رہے ہیں، غیروں کا لباس، غیروں کے طریقے پہ کھانا، غیروں کے طریقے پہ رہنا، غیروں کے طریقے پہ گھر بنانا، غیروں کے طریقوں پہ گھر بنانا، اور غیروں کے طریقے پہ کھانا، اور غیروں جیسے لباس۔ بچہ ہمارا غیروں کا لباس پہنتا ہے تو ماں بھی باپ بھی خوش ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پرانوں کے جوڑ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھیں، فوج ہوتی ہے، فوج تو
حکم کی پابند ہوتی ہے، چاہے بڑے سے بڑا افسر ہو اور چاہے عام سپاہی ہو، حکم کی پابند ہوتی ہے، جو حکم ملتا ہے اس پر چلتی ہے وہ، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ اب اگر کوئی فوج کا بڑا افسر ہے، جنرل ہے، اور اس نے کئی معرکوں میں حصہ لیا اور بڑی بڑی اس نے جو ہے یعنی ان معرکوں میں بڑے بڑے معرکے انجام دیے، فوج نے اس کو بڑے بڑے تمغے دیے، کہیں وہ ہوتا ہے نا ہلال جرأت، ستارہ جرأت، اور اس سے بڑے بڑے تمغے دیے۔ جب وہ جنرل جب آتے ہیں اپنے ڈیوٹی پر تو تمغے لگا کر اور اپنے کندھے پہ اپنے عہدے کے نشانات لگا کر وہ آتے ہیں، اور سارے فوج کے لوگ جو ان کے راستے میں ان کو ملتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں فوجی طریقے سے، بڑی اس کی عزت، اور مختلف چھاؤنیوں میں ان کی بڑی بڑی تصویریں۔ یہ ہمارے جو فوج کا یہ سپوت ہے جس نے مختلف معرکوں میں یہ کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی تصویریں چھاؤنیوں میں لگی ہوئی ہیں ان کی۔ مانوی افسر تھے، صرف ایک مرتبہ وہ فوجی افسر جنرل جن کے سینے پہ تمغے سجے ہوئے ہیں، کندھے پہ ان کے عہدے کے نشانات لگے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سینے پر اور تمغوں کے ساتھ دشمن فوج کا ایک نشان لگا لیں، صرف ایک نشان، وردی اپنی فوج کی، اپنے عہدے کے سارے نشان اپنی فوج کے، تمغے سارے اپنی فوج کے، ایک نشان، صرف ایک نشان اپنے سینے پر دشمن فوج کا لگا لیں۔ جب ان کے افسر دیکھیں گے فوراً گرفتاری کا آرڈر اور حکم جاری کر دیں گے، گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ کہیں گے تم جانتے نہیں مجھے گرفتار کر رہے ہو، میں فلاں جنرل ہوں، یہ دیکھو میرے تمغے، یہ دیکھو میں نے کہا ہاں ہم اب تک آپ کو نہیں جانتے تھے، اب جان گئے، اب جان گئے آپ کو۔ وہ تمغے سارے ان سے چھین لیے جائیں گے، ان کے عہدے کے سارے نشانات ان سے اتار لیے جائیں گے، اور ان کو جو ہے نہ معلوم کیا کس کس جگہ ان کو رکھا جائے گا۔ آیا کہ وہ افسر جس کو مانا ہوا تھا اور جس کے بارے میں فوج میں بڑی ان کی یعنی کیا کہنا چاہیے، بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، اور ان کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی چھاؤنیوں میں، ایک دفعہ صرف دشمن فوج کا ایک نشان۔ مایا کہ آج ہمارے لباس غیروں کے طریقے پہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، ان کے دیکھ لو ہمارا لباس، ان کے دیکھ لو ہمارا کھانا پینا، اور ان کے دیکھ لو ہماری زندگی، اور پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، ہم یہ امید رکھیں اور یہ ہم کہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، امت کس حال میں جا رہی ہے، امت کس حال میں جا رہی ہے، اس کے لیے تڑپنا، بے چین ہونا، اس کے لیے تڑپنا اور اس کے لیے بے چین ہونا، یہ امت کی ذمہ داری، ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ یہ دعوت والی محنت جس پر اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں اور امت کے اندر سے خرابیوں کو نکالتے ہیں، برائیوں کو ختم فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت خوبیوں کو زندہ فرماتے ہیں، یہ دعوت والی محنت یہ امت میں سے نکل گئی۔ اسی لیے آج امت دوسروں کی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگی، دوسروں کی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگی۔ میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، بہت زیادہ سوچنے کا، فکر کا مقام ہے ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں آ گئے۔ اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ اپنے بیانوں فرمایا کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شہزادے بنایا ہے۔ اب شہزادہ اگر جھاڑو لے کر سڑک پہ جھاڑو دینے لگے تو لوگ کیا کہیں گے، شہزادے صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو محل میں جائیے، آپ شہزادے ہیں۔ کیا آج امت جس کو اللہ نے شہزادہ بنایا
اپنے نبی کا امتی بنایا اور پوری امت کے لیے اس کو نمونہ بنایا، آج یہ ان چند ٹھیکروں میں لگ کر اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول گئی، اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول گئی، اپنے دین کو بھلا بیٹھی، اللہ کو ناراض کرنے والی بن گئی۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے اپنے احکامات اتارے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت اتاری، ان احکامات پہ چل کر اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور دیکھیے دین جو ہے یہ عین فطرت کے مطابق، دین پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ غیروں کی چلائی ہوئی باتیں، غیروں کی چلائی ہوئی چیزیں اور ان کے بتائے ہوئے جو ہے یہ لوگوں میں گھسایا دماغ میں کہ تم یہ کرو گے، تم یہ لباس پہنو گے، لوگ تم کو ذلیل سمجھیں گے اور تمہارا مقام نہیں رہے گا، معاشرے میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ یقین جانیے جو دین پر چلے گا اور دین پہ عمل کرے گا، اللہ اس کو وہ عزت نصیب فرمائیں گے، اللہ اس کو وہ عزت نصیب فرمائیں گے جو غیروں کو عزت نصیب نہیں ہوگی۔ عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ عزت کے فیصلے اللہ کیسے آتے ہیں؟ ذلیل بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ جب دین کو چھوڑے گا، اللہ کے احکامات کو توڑے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے خلاف زندگی گزارے گا تو عزت کے نقشوں میں اللہ ذلیل کر دے گا، عزت کے نقشوں میں اللہ ذلیل کر دے گا۔ عزت مال دولت میں، عزت حکومت میں، عزت حکومت کے عہدوں میں اللہ نہیں رکھی۔ عزت تو مایا کہ تم سب سے زیادہ عزت والے ہو جاؤ، اس کے لیے کیا ہے؟ تم تقوی والے ہو جاؤ، تقوی والے ہوگے اللہ کی نگاہ میں عزت والے ہو جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے اے جبریل، جب ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اور محنت کرتے کرتے اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، حضرت جبریل السلام کو بلایا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ میرا فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، میرا فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل السلام اللہ کے اس بندے سے جس سے اللہ محبت کر رہے ہیں، حضرت جبریل السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل السلام کو حکم ہوتا ہے 7ویں آسمان کے سب فرشتوں میں اعلان کر دو، 7ویں آسمان کے سب فرشتوں میں اعلان کر دو کہ سب فرشتے ہمارے اس بندے سے محبت کرو۔ اب 7ویں آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کریں۔ پھر حکم ہوتا ہے 6ٹھے آسمان، 5ویں آسمان، 4تھے آسمان، 3رے آسمان، دوسرے اور پہلے آسمان، 7 آسمان۔ آسمانوں فرشتے کتنے ہیں؟ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آسمان چرچرانے لگا، آسمان چرچرانے لگا، جیسے کوئی چرپائی ہو نا، چرپائی پہ 2 آدمی بیٹھ جائیں چلو کوئی بات نہیں، 3 بیٹھ جائیں، 4 5 بیٹھ جائیں تو چرپائی کی باہوں سے چرچر آواز آنے لگتی ہے کہ زیادہ آدمی بیٹھ گئے، اب یہ کہیں باہر سے ٹوٹ نہ جائے۔ تو وہاں آسمان چرچرانے لگا، اور وہ کیوں نہ چرچرائے، اس کو چرچرانے کا حق ہے کہ آسمان میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، مگر وہاں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے رکوع میں، قومے میں، سجدے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ 7 آسمان اور 7 آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اب 7 آسمان کے فرشتے، کتنا بڑا آسمان ہے، دنیا میں کہیں چلے جائے اللہ کا آسمان موجود ہے، اللہ کا آسمان موجود ہے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا ہے۔ 7 آسمان کے فرشتے اس ایک آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
پھر ارشاد فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس آدمی کی قبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے، زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو ہے نا ظاہری عزت جو ہم دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں افسر آئے، فلاں جو ہے فوجی افسر آئے، ان کو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سلام کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اور ایک ہے اللہ کی طرف جو عزت ملتی ہے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ لوگ ان کو جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ان کی محبت، ان کی مقبولیت ڈالتے ہیں، آگے بڑھ کے ان سے مسافہ کرتے ہیں۔ ریل میں آ رہے ہیں لوگ، اپنی اپنی گاڑیاں لے کر ریل کے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ریل سے اترتے ہیں سلام کرتے ہیں، انہوں نے دعا کرائی، اس کے بعد ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، حضرت میری گاڑی میں تشریف رکھے، میری گاڑی میں برکت ہو جائے۔ حضرت آپ فلاں جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں میرا کارخانہ پڑتا ہے، 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے میرے کارخانے میں اتر جائیے، ایک پیالی چائے پی لیجئے، میرے کارخانے میں برکت ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت اتاری گئی۔ اللہ کی طرف سے جیسے فرشتوں کے دلوں میں محبت اتاری گئی، ایسے انسانوں کے دلوں بھی اللہ ان کی محبت اتار دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہی مکی مسجد آپ کی کراچی کی، یہی کراچی کی مکی مسجد، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹانگوں سے معذور، چل نہیں سکتے، عصر کی نماز کے بعد نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھی اور برآمدے میں لا کر حضرت کو تخت پر بٹھا دیا، تخت پر گدا بچھایا، جائماز بچھائی اور حضرت کو اس پہ بٹھا دیا اور دونوں ہاتھوں کے نیچے تکیے رکھ دی اور حضرت یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اس لائن میں علماء بھی، مشائخ بھی، عام لوگ بھی۔ ایک ہمیں زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں مسافہ نصیب، عصر سے مغرب تک صرف مسافہ۔ کیا تھا؟ وہ کسی کو کچھ دے رہے تھے، کسی کو انعام دے رہے تھے، جو ان کے پاس زیارت کے لیے آئے گا اس کو جو ہے بہت انعام ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہ اللہ کی طرف سے ان کی قبولیت، مقبولیت، بڑے بڑے علماء، مشائخ۔ اچھا، یہ حضرات جو ہوتے ہیں، بڑے حضرات جن کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی، یہ اپنے دل میں اپنی بڑائی بالکل نہیں آنے دیتے۔ ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب مدۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو پوری صحت عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، تا دیر صحت و عافیت ساتھ اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر۔ آمین تو کہہ دیجیے بھائی۔ تو وہ اس وقت خادم ہوتے تھے، تو خود سناتے ہیں مولانا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم اسے فرمایا کہ مولوی احسان، یہ لوگ مجھ سے مسافہ کرتے ہیں اور یہ اکرام کی، عزت کی فضا بنی ہوئی ہے، پتہ ہے میں اس وقت کیا پڑھتا ہوں، حضرت مجھے تو پتہ نہیں آپ کیا پڑھتے ہیں۔ مایا میں اس وقت یہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی اظہر علی الجمیل وستر علی الخبیث۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری خوبی تو ظاہر کر دی اور میرے عیوب کو چھپا دیا۔ اللہ نے میرے عیوب کو چھپا دیا اور میری خوبیاں اللہ نے ظاہر فرما دی، یہ اس اللہ کی تعریف ہے۔ یعنی یہ ارشاد مارے ہیں کہ میں اپنے دل میں اپنی کمیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے عیوب کو دیکھتا ہوں کہ اللہ نے میرے یہ عیوب ہیں یہ اللہ نے چھپا دیے اور لوگوں میں محبت ڈال دی، لوگ مجھ سے آ کے مسافہ کرتے۔ اگر کسی کی عزت کوئی مسلمان کرنے لگے، اب کسی کا اکرام کرنے لگے، اس کو اپنے دل میں اپنی بڑائی نہیں آنے دینی چاہیے۔ میں بڑا ہو گیا، میں 3 چلے لگا لیے، میں نے سال لگا لیا، میں جس کو دعوت دیتا ہوں یہ بات مان لیتا ہے، نکل جاتا ہے، اللہ نے یہ بات میں اثر رکھا ہے۔ کچھ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ آدمی دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے اور اپنی کمیوں کو دیکھے۔ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، اللہ نے میری کمیوں کو چھپا دیا،
اب میری کوئی خوبی ان لوگوں کو نظر آئی، اس کی وجہ سے میرا اکرام کر رہے ہیں، میری عزت کر رہے ہیں، مجھے سلام کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ اتنے بڑے بزرگ جن کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، اب ان کو سلام کرنا، ان کی خدمت میں حاضر ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ وہ حضرت کیا فرماتے ہیں، اللہ نے میری کمیوں کو، میرے عیوب کو اللہ نے چھپا دیا، اس پہ پردہ ڈال دیا اللہ نے۔ تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عزت دین میں رکھی اور دین کی محنت میں رکھی ہے۔ دین کی یہ محنت، دعوت والی محنت جو ہم میں سے ہر ایک کے ذمے، ہر مسلمان کے ذمے، اس پر جو اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرواتے ہیں، دین زندہ ہوتا ہے، اسلام چمکتا ہے تو مسلمان چمکتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی ان کو سلام کرتا، اب عرب لوگ خاص طور سے جب سلام کرتے ان سے پوچھتے کیف حالک یا شیخ، تو مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے حال المسلم کحال الاسلام۔ اپنا ان کا خاص لہجہ تھا مولانا جمشید صاحب کا، فرماتے تھے مسلمان کا حال تو وہ ہے جو اسلام کا حال ہے۔ اسلام چمک رہا ہے تو مسلمان چمک رہا ہے، اور اسلام اگر ضعیف ہو رہا ہے تو مسلمان ضعیف۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کی سربلندی اور مسلمان کا اکرام، یہ اسلام کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے۔ شام والوں نے یہ کہا کہ اپنے امیر کو بلاؤ، وہ آئیں گے، ہماری آسمانی کتابوں میں ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، جو آپ کے امیر آئیں گے ان میں نشانیاں پوری ہو گئیں تو ہم لڑے بغیر ہم شام کی بیت المقدس کی چابیاں آپ کو دے دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے ان کی بہت مشابہت تھی، ان کو پیش کیا، دیکھا کہ نہیں آپ کے امیر ہوں گے، ہم بڑے امیر کو کہہ رہے ہیں، بڑے امیر کو بلاؤ۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امیر تھے، انہوں نے پیغام بھیجا مدینہ منورہ کہ شام والے کہہ رہے ہیں آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو دیکھیں گے، اگر آپ کی وہ نشانیاں ہوئیں تو ہم لڑے بغیر بیت المقدس کی چابیاں آپ کو دیں۔ مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا، آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر نے تیاری کی، اپنے ساتھیوں سے جو وہاں موجود تھے ان سے مشورہ کیا، سب نے کہا آپ کو جانا چاہیے۔ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں، ایک اونٹ اور ایک غلام، کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں، کوئی محافظ نہیں، مدینہ منورہ سے شام تشریف لا رہے ہیں، ایک اونٹ ایک غلام، اور اس اونٹ پر باری باری، ابھی امیرالمومنین کی باری ہے، کچھ دور چلنے کے بعد امیرالمومنین اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، غلام اونٹ پہ سوار ہو جاتا ہے، وہ بھی انسان ہے تو غلام ہے تو انسان، اللہ کا بندہ ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے کچھ وقت امیرالمومنین سوار، کچھ وقت غلام سوار، اب شام پہنچ گئے، لشکر میں پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ حضرت آپ کے کپڑے جو ہیں پرانے ہیں، ایون لگے ہوئے ہیں، میں نے آپ کے نئے جوڑا سلوایا ہے۔ شام کے لوگ بڑے مہذب لوگ ہیں، آج ہم بھی کہتے ہیں نا یہ بڑی مہذب قوم ہے، یہ لوگ بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا رکھ رکھاؤ والے ہیں۔ اور عرض کیا کہ آپ یہ نیا جوڑا پہن لیجیے، یہاں کی قوم بڑی مہذب قوم ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کوئی حرج نہیں، اللہ کے نبی نے نئے کپڑے ہی پہنے، پیون والے کپڑے ہی پہنے، پیون والے کپڑے پہنا ہوا تھا، میرے ساتھی نے نیا جوڑا بنایا میرے لیے، چلو یہ پہن لیتا ہوں، پہن لیا۔ پھر عرض کیا کہ آپ کی جو سواری ہے اونٹ، مدینہ منورہ سے آپ اس پہ تشریف لا رہے ہیں، اس کو یہاں چھوڑ دیجیے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے۔ پھر سوچا گھوڑے پہ سواری کو منع نہیں ہے، حضور نے بھی گھوڑے پہ سواری کی ہے۔ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہر عمل میں سوچتے تھے حضور کا کیا عمل تھا، حضور نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا، پھر اس پر چلتے تھے۔
حضور نے کیا عمل کیا، حضور کا کیا عمل تھا، اس موقع پہ حضور کا کیا عمل ہے. خیر سوچا کہ حضور نے گھوڑے پہ سواری بھی کی ہے، اونٹ پہ بھی سواری کی ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں گھوڑے پہ سواری کر لیتا ہوں. نیا جوڑا پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، تھوڑا سا آگے چلے، فوراً واپس آئے، لاؤ لاؤ میرا میں وہ پرانا کرتا لاؤ اور گھوڑا چھوڑو میرا اونٹ لاؤ. انہوں نے تو بڑی بات ارشاد ماری، بڑوں کی بڑی بات تھی. ارشاد مارا اس نئے جوڑے کو پہن کر اور اس گھوڑے پہ سوار ہو کر میں اپنے دل کی حالت کو بدلتا ہوا محسوس کر رہا ہوں. وہ حضرات پہچانتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے اور صحیح چیز کیا ہے. میں کہ مجھے میرا وہی کرتا دو اور میری وہی سواری دو. نیا جوڑا بدلا، وہی پیون والا کرتا پہنا، گھوڑے سے اترے، اپنا اونٹ منگوایا. اور اسی طرح جس طرح مدینہ منورہ سے لے کر شام تک تشریف لائے تھے، وہ غلام ساتھ تھا. ایک دفعہ غلام کی باری، ایک دفعہ امیر المومنین کی باری. جب اس قلعے کی طرف پہنچتے ہیں جہاں ان کے راہب قسیس بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، فصیل پر اپنی آسمانی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ وہاں پہنچ رہے ہیں اس وقت غلام کے سوار ہونے کی باری تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام جس اونٹ پہ سوار تھا اس کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے. راستے میں ایک پانی کی نالی سی آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتے اتارے، ڈنڈا ان کے پاس تھا، اس ڈنڈے میں جوتوں کو اڑسا، اپنے کندھے پہ ڈنڈا رکھا اور غلام کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے بڑھے. پانی میں سے گزرے، جوتے گیلے ہو جائیں گے، پائچے اپنی لنگی کے پائچے اوپر کیے اور پانی میں سے گزر کر جب آگے پہنچتے ہیں اسی حال میں پہنچتے ہیں کہ لنگی کے پائچے اوپر ہیں اور جوتے ڈنڈے میں اڑسے ہوئے ہیں اور ڈنڈا اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے. سامنے پہنچتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا وہاں سے آواز دے کے پوچھا اونٹ پہ کون سوار ہے؟ کیا کہ اونٹ پہ جو ہے امیر المومنین کے غلام سوار ہے. امیر المومنین کہاں ہے؟ یہ نیچے اونٹ کی نکیل پکڑے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں، آسمانی کتاب میں اس ملک کا فتح کرنے والے کی جو نشانیاں لکھی ہیں وہ ساری پوری ہو چکی ہیں، ایک نشانی کم ہے. وہ کیا؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسے فتح پہنے ہوئے ہوں گے جس میں 13 پیون لگے ہوں. ہم نے گنے ان کے کتے 12 پیون. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ 13 پیون یہ میرے بغل میں لگا ہوا ہے. اور چابیاں اوپر سے پھینک دی، یہ لیجیے یہ سارا قلعہ اور یہ سارا ملک آپ کا ہے. اس موقع پہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد مایا ہم وہ قوم قیامت تک کے لیے سنہری حروف سے لکھے جانے قابل اور اس سے عمل کیے جانے قابل ہے. ارشاد مایا ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی. ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام سے عزت دی. اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے. آج دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے. دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن جو حال مسلمانوں کا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے. ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب کی ایک بات مجھے اور یاد آئی. ایک مطلب ارشاد مایا کہ دیکھیں آج دنیا میں جتنی تعداد مسلمانوں کی ہے اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد نہیں ہوئی. یعنی پچھلی صدیوں میں
یہ نام تو نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اس سے پہلے اتنی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہوئی، اور جتنے زمینیں جتنے ملک مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے اتنے ملک نہیں تھے. اور اسی طرح پھر فوجوں کا نام لیا، اسلحے کا نام لیا، چیزوں کا نام لیا کہ جتنی مسلمانوں کے پاس آج فوجیں ہیں، جتنا ان کے پاس اسلحہ ہے اور جتنے ان کے پاس چیزیں ہیں اس سے پہلے اتنی نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا ان سب کے ساتھ، ان سب کے ہونے کے باوجود آج مسلمان جتنا ذلیل ہے اس سے پہلے کبھی اتنا ذلیل بھی نہیں ہوا ہم سب کے سامنے. اور وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ جب اسلام کو چھوڑا اور اسلام کو زندہ کرنے کی محنت کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، اسلام کو زندہ کرنے کی محنت کو چھوڑا، اللہ رب العزت نے امت کو ذلیل کر دیا. عزت کے فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ ذلت کے فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ مال میں عزت نہیں ہے، حکومت میں عزت نہیں ہے، عہدوں میں عزت نہیں ہے. یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود ارشاد کیا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل کود ہی تو ہے. کیا پایا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. بڑے عہدے کا مل جانا، بڑی دولت جمع کر لینا، بڑے بڑے بنگلے بنا لینا اور بڑی زمین کے بڑے رقبے کا مالک ہو جانا، یہ کوئی عزت نہیں، کامیابی نہیں. ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کی آیت میں کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اور ساتھ ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اچھی طرح سن لو، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا ایک سامان ہی تو ہے، دھوکے کا سامان. جس پہ آج ہم بھروسہ کر رہے ہیں، جس پہ اپنی عزت سمجھ رہے ہیں، جس پہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد مارے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کے ہو اور کس کا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہی تو ہے. اس دھوکے سے نکلے ہم، اس دھوکے سے نکلے ہم، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے علاقے والوں کو اور ساری امت کو اس دھوکے سے نکالیں. آج امت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. جب دین کی محنت کریں گے، اللہ رب العزت نے بہت عظیم محنت عطا فرمائی ہے، بہت عظیم محنت. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے بہت عظیم محنت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا دیا. سادہ اعمال، گشت کر لیا، گھروں میں چلے گئے، بازاروں میں چلے گئے، عمومی گشت کر لیا، خصوصی گشت کر لیا، لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، کسی نے بات سنی، کسی نہیں سنی، کوئی مسجد میں آیا، کوئی نہیں آیا، تعلیم کر لی، دعوت دے دی، انفرادی دعوت دے دی. لیکن یہی وہ اعمال ہیں، دعوت تبلیغ کے وہی اعمال ہیں جس پر رکھ کر اللہ تعالیٰ امت کی قسمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں. امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے فیصلے فرماتے ہیں. صحابہ ان اعمال کے کرنے والے تھے، دنیا پر چھا گئے. کوئی ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس حکومت کے مال و متاع نہیں تھے، ان کے پاس دین تھا، دین کی محنت تھی. آج امت پورے دین پر چلنے والی اور دین کی محنت کرنے والی، ایک ایک مسلمان کی فکر کرنے والی، اللہ اس امت کو بھی ایسی چمکائیں گے جیسے صحابہ کو چمکایا. اللہ ان کو ایسی عزت نصیب فرمائیں گے جیسے صحابہ کو عزت نصیب فرمائی. ایسی عزت کہ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں
وہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا جو جنت میں جا کر جنت والوں کو اللہ عطا فرمائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین شروع کے آنے والے پہلے لوگ مہاجرین میں سے انصار میں سے اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے. جو ان صحابہ کا مہاجرین کا انصار کا اتباع کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے انصار مہاجرین سابقین اولین اور جو ان کے پیچھے احسان کے ساتھ خوبی کے ساتھ چلنے والے اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. چانچہ ہر صحابی کے نام کی طرف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ نے دنیا ہی میں وہ پروانہ عطا فرما دیا جو جنت والوں کو جنت کے عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ قیامت تک کے اللہ نے زمانہ کھلا رکھا ہے کہ خالی سابقین اولین انصار مہاجرین نہیں بلکہ جو ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ پروانہ عطا فرمائیں گے. ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا میرے بھائیوں؟ ہم کہاں ہیں؟ بہت دور چلے گئے، اپنے مقصد سے بہت دور چلے گئے. اپنے مقصد پر آئے، اپنے کام پر آئے، اپنے مقصد پر آئے، اپنے کام پر آئے. دنیا کی زندگی کوئی مشکل نہیں، دنیا کو کمانا اور دنیا کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں. اگر ہم نے اپنے اصل کام کو اپنا کام بنا لیا، اس کو اپنا مقصد بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ جو مقدر کی روزی سہولت سے آسانی سے عزت کا عطا فرمائیں. روزی تو اللہ عطا فرماتے ہیں، روزی تو اللہ عطا فرماتے ہیں. ہم اپنے مقصد پر آ جائیں اور ایک مسلمان کو اس پر لے آئیں اور اس پر آتے ہوئے کسی پر احسان نہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے. کیا ارشاد مایا؟ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت جتاؤ کہ تم اسلام لے آئے ہو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تم کو ہدایت دے دی ایمان کی. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہاں پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے. آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے اسلام لانے کو مجھ پر بطور احسان کی مت جتلاؤ، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے. اللہ نے تم کو اسلام کی دولت سے نواز دی. ہم سب، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا. ایمان کی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اب ایمان کو زندہ کرنے کی محنت کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کا فریضہ حیات ہے، ہر مسلمان کا مقصد ہے. اور یہی ہم بلا بیٹھے. آج امت اپنے سبق کو بلائے بیٹھے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے. شعر پڑھتے تھے امت کی زبوں حالی پر. شعر پڑھتے تھے بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. انسانیت جب یہ ایمان والے، یہ دین والے جب دین کی محنت کو لے کر دنیا میں پھرتے تھے، دنیا والے ان کی بات کو شوق سے سنتے تھے. بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ. وہ کیا؟
ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، ایسی غفلت کی نیند سوئے کہ آج ہمیں اپنے مقصد سے ہٹنے کا اور مقصد سے دور جانا، مقصد سے نہ صرف دور ہو گئے بلکہ مقصد سے دور ہونے کا احساس بھی نہیں رہا۔ اپنی منزل سے ہم کتنا دور چلے گئے، اپنے مقصد سے کتنا دور ہٹ گئے، اپنی منزل سے کتنا دور چلے گئے، اپنے مقصد سے کتنا ہٹ گئے، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں رہا۔ امت جب اپنے مقصد پر آئے گی، جس طرح صحابہ آئے تھے، امت جب اپنے مقصد پر آئے گی، دین کی دعوت کو، دین کی محنت کو اور لے کے دنیا پھرے گی، اللہ رب العزت ان کو ایسی چمکائیں گے جیسے صحابہ کو چمکائے، ان کی ایسی رسمائیں گے جس طرح صحابہ کو چمکائیں۔ اللہ رب العزت ان کی ذات و صفات میں، ان کی ذات حالی میں، ان کی عالی صفات میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کبھی آئی۔ جو نقصان آیا میرے اندر، ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر، بس یہ عرض کیا جا رہا ہے، ہمارے بڑے یہی دعا رہے ہیں کہ اس دعوت والی محنت کو، دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد، اس کو اپنا اصل کام بنا لیں۔ دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے کام، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت، ضرورت بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت۔ کمانا ہے، کمائی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، کھیتی باڑی، باغات، کارخانے سب کرنے ہیں، لیکن بوقت ضرورت بقدر ضرورت، یہ دو بات یاد رکھیں۔ اب باقی سارا وقت دین کی دعوت میں اور دین کی محنت میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا جینا، سونا جاگنا اور اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنا جینا مرنا اس دعوت والی محنت کے ساتھ۔ جیوں گا تو دعوت والی حضور والی محنت کو کرتے کرتے، اور موت آئے گی تو دعوت دیتے دیتے۔ الحمدللہ افراد، ایسے کچھ افراد جو دعوت دیتے دیتے اللہ کے پاس پہنچ گئے، ایسے واقعات آ رہے ہیں سامنے۔ آتا ہے کہ تم جیسے تمہاری موت ویسے آئے گی جیسے تم زندگی گزارو گے، اور تمہارا حشر قیامت کے دن ویسے ہوگا جس حال میں تمہاری موت آئی۔ جس حال میں زندگی گزاری اس حال پر موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئی قیامت کے دن اسی حال پہ اٹھایا جائے گا۔ جو دین پر چلتے چلتے اور دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچے، اب یہ جو ہے قیامت میں بھی ان صحابہ کے ساتھ، ان دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائے۔ معمولی انعام نہیں، بہت بڑا انعام۔ کسی کو اسمبلی کی کرسی مل جائے بڑا خوش ہوتا ہے، لوگ مبارکباد دیتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور بڑا بن جائے، وزیر بن جائے، پھر تو رب پوچھی کیا اس کی واہ واہ ہوتی ہے۔ یہ سب کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے یہاں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں تو دین کی عزت، دین کی وقت، دین کی قیمت اور دین کی محنت کرنے کی قیمت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، حکیموں نے تجویز کر دیا کہ ان کو زہر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، اور زہر نے اپنا اثر دکھا دیا۔ ماہر حکیم کے زمانے میں انہوں نے نبض دیکھ کر، حالات دیکھ کر کہا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، اور زہر کا اثر ہو گیا، آپ پہ زہر کا اثر ہو گیا، اب آپ تھوڑے وقت کے مہمان ہیں۔ لیٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اگر جیسے حکیم کہہ رہے ہیں آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، میں مجھ کو بٹھاؤ، سایہ دے کے بٹھایا، ارشاد فرمایا۔ اچھا، ان سے پہلے جو خلیفہ رہے ہیں
انہیں بڑے بڑے مال جمع کیے، اپنی اولادوں کے لیے بڑا کچھ خزانے جمع کیے، بڑا کچھ کیا ان سے پہلے خلفاء نے. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اٹھا کے بٹھاؤ. فرمایا کہ دیکھو میں نے لوگوں کا مال ظلم کر کر کے اور چھین چھین کر جمع کر کے ان کو نہیں دیا. میں لوگوں کا مال ظلم کر کر کے چھین چھین کر میں نے ان کے لیے اکٹھا نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو نیک بنایا ہے، صالح بنایا ہے، نیک اعمال والا بنایا ہے. اور اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ صالحین کے متولی، ان کے کاموں کو بنانے والے اللہ، نیک لوگوں کے کام بنانے والے اللہ. میں نے ان کو نیک بنایا، نیکی میں ان کو ڈالا. اگر میرے مرنے کے بعد یہ نیک رہے اللہ ان کے متولی ہیں، اللہ ان کے کارساز ہیں. اگر یہ نیک نہ رہے، ابھی نیکی باقی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں. انتقال کا وقت قریب ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے دنیا تو نہیں چھوڑی، مال جمع نہیں کیا ان کے لیے، لوگوں سے چھین چھین کر، لوگوں پہ ظلم کر کر کے ان سے لے کر مال اکٹھا نہیں کیا، لیکن میں ان کو صالح بنایا، نیک بنایا ہے. اور اللہ بدر شاہ کہتے ہیں وہ یتولی الصالحین. انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اب جو ارکان دولت تھے مشورے کے لیے بیٹھے. جب موقع آیا مشورے کا، یہ مطلب نہیں کہ انتقال کے بعد مشورہ نہیں، انتقال ہو گیا، سارے اعمال ہو گئے، اب جب حکومت کو سنبھالنے کے لیے جب مشورے کے لیے بیٹھے ارکان دولت، تو فلاں علاقے کے گورنر کس کو بنائے، فلاں علاقے کے گورنر کس کو بنائے، حضرت عمر کا فلاں بیٹا بہت نیک بچہ ہے اس کو بھی. اچھا بھائی فلاں علاقے کے گورنر کس کو بنائے، حاکم گورنر ہونے کا کہ فلاں بیٹے. 12 علاقوں کے 12 گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 12 بیٹے تھے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. 12 بیٹے 12 جگہوں کے گورنر. اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے جو خلفاء تھے جنہوں نے دنیا کو جمع کیا، خواہشات میں پڑ گئے تھے، مال خزانے اکٹھے کیے تھے، ان کی اولادیں دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے کہ دیکھو ہم فلاں خلیفہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھیک دے دو، کچھ بھیک دے دو. نمازی نکلتے ہوئے کہتے تھے تم ظالم ہو، ظالموں کی اولاد ہو، ہم کو ایک بھیک بھی نہیں دیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عثمان خلیفہ تھے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، آ کے عیادت کی ان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور کہا کہ آپ بیمار ہیں، میں طبیب بھیج دوں جو آپ کا علاج کرے. فرمایا طبیب نے تو بیمار کیا ہے، طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے، طبیب بھیجنے کی ضرورت نہیں. جس طبیب نے بیمار کیا ہے وہ چاہیں گے تو شفا بھی دے دیں گے. طبیب کے بھیجنے سے انکار کر دیا. پھر پوچھا کہ ایک زمانے سے آپ بیت المال سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے وظیفے کا، بیت المال سے وظیفے کا آپ کا حصہ بنتا ہے، ایک عرصے سے آپ نہیں لے رہے، اب بھیج دوں؟ آپ اگر حیات رہے تو آپ بھی کام آئے گا، اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی بیٹیوں کام آئے گا. مایا مجھے ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، اور میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ان کا سنا ہے، فرماتے تھے کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا.
میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، ان پر کبھی فاقہ نہیں آیا۔ آخری وقت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بچیوں کی ضرورت ہے، لیکن بیت المال سے حصہ نہیں دے رہے کہ اللہ ان کو پالے گا۔ تو صحابہ اللہ اکبر، وہ دین کی محنت کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ گئے تھے جو سمجھتے تھے ہم اس دین کی جو محنت کر رہے ہیں، ہماری اولاد، ہمارا خاندان اس محنت کو کریں گے، اللہ ان کو غیب سے پالے گا، اللہ ان کی روزی کا انتظام فرمائیں گے۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے اپنی اولاد کو قبول کروا لو اس کام کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کو قبول کروا لو، اپنے آپ کو قبول کروا لو، اپنی اولاد کو قبول کروا لو۔ فرمایا کہ دیکھیے جیسے فوج والے کسی جوان کو فوج میں بھرتی کرتے ہیں، فوج میں لینے سے پہلے ان کا معائنہ کرتے ہیں، کان کا معائنہ، آنکھ کا معائنہ، زبان، سینہ ناپتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب سب چیزوں پاس ہو جاتا ہے تو اس کو فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں۔ مایا کہ جیسے وہ بیچارہ نوجوان جو پنجاب کے کسی دیہات سے آیا ہے، پہاڑوں سے اتر کے آیا ہے اور فوج میں بھرتی ہو گیا، کبھی اس نے پستول بھی ہاتھ میں نہیں پکڑی، فوج والے اس کو بندوق پکڑنا سکھاتے ہیں، سیدھا ہاتھ کہاں رکھتے ہیں، الٹا ہاتھ کہاں رکھتے ہیں، کھڑے ہو کے کیسے نشانہ باندھتے ہیں، بیٹھ کے کیسے نشانہ باندھتے ہیں، لیٹ کے کیسے نشانہ باندھتے ہیں، اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر تمہیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیں گے، اللہ رب جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی اللہ اس کو صلاحیت عطا فرمائے گا، استعداد نہیں ہوگی اللہ استعداد عطا فرمائے۔ جیسے فوجی کو ساری چیزیں سکھاتے ہیں، فوجی کو بنا دیا، فوج نے بھرتی کر دیا، پھر کیا ہوتا ہے، اس کی کھانے کا انتظام فوج والے، اس کی وردی کے کپڑے کا انتظام فوج والے، بیمار ہو جائے تو فوج کے اعلیٰ قسم کے اسپتال میں بڑے بڑے اونچے ڈاکٹروں سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ حالانکہ بیچارہ پنجاب کے کسی گاؤں کا رہنے والا گاؤں کے چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے علاج کرایا کرتا تھا اپنے بچوں کا، اب فوجی ہو گیا ہے تو سارا علاج فوج کے بڑے بڑے ڈاکٹروں، کرنل، جنرل، ان سے علاج ہوتا ہے۔ گھر میں اپنے روٹی چٹنی، روٹی پیاز، اور اب جناب بکری کا گوشت، اور جناب دوپہر کو پھل، رات کو میٹھا، مارے گیا کیوں؟ صرف یہ کہ فوج نے اسے قبول کر لی۔ اللہ بڑے غیور ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے اور اپنی دنیا کی ضرورتوں کے ساتھ اصل دین کی محنت کو بناتا ہے، دنیا کی محنتوں کو اور دنیا کے کاموں کو اس کے تابع کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کا اللہ غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔ ایک فوج والے اپنے فوجی کی ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو اس کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کی محنت کے کام کے لیے اپنے آپ کو قبول کرا لیتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کا غیب سے انتظام فرماتا ہے، اس کے بعد بچوں کا اللہ غیب سے انتظام فرماتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم بہت دور چلے کیا ہمارے سامنے کام تھا، کیا مقصد تھا، آج اس کو چھوڑ کر ہم کہاں پھنس گئے۔ ہمارے بڑے ہم سے یہی ارشاد فرما رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں، اپنے اس مقصد پر ہم آ جائیں، اپنے اس کام پر آ جائیں جو اللہ نے ہمارا کام بنایا ہے، جو اللہ نے ہمارا مقصد بنایا ہے۔ بہت دور چلے گئے، جس میں ابھی عرض کیا نا، نہ صرف مقصد کو بلا بیٹھے بلکہ مقصد بھی ہاتھ سے نکلا اور مقصد سے دور ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ایک مسلمان کی ہمدردی خیر خواہی دل میں لے کر ہم پھرے
اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اور دنیا کے ملکوں میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھریں اور در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ رب العزت ہمیں کیسے کامیاب فرمائیں گے اور کیسے اللہ دین کو زندہ کریں گے، اور دین زندہ ہوگا، دین زندہ ہوگا تو انشاءاللہ امت کی پریشانیاں ختم ہوں گی، امت کی مصیبتیں دور ہوں گی۔ آج امت مصیبتوں کی گرداب میں پھنس چکی، مصیبتوں کے دلدل میں پھنس چکی، نکلنا چاہتی ہے، جتنا نکلنا چاہتی ہے اور پھنستی جاتی ہے، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس گئی، نکلنا چاہتی ہے نکل نہیں سکتی۔ راستہ ایک ہی ہے اور وہی کامیابی کا راستہ ہے، اس پر امت آئے گی، اس پر امت آئے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نکالیں گے اور ان کی زندگیوں کو راحت والی زندگی۔ وہ صحابہ جن کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھ لیتے، دو چاند دیکھ لیتے، تیسرا چاند دیکھ لیتے، حضور کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ صحابہ کے گھروں میں خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں خزانوں کا ڈھیر لگا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو خوشی کا وقت ہے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی، کفر کو نیچا کیا، اسلام کو بلند کیا۔ فرمایا اس مال میں، ان خزانوں میں، اس مال میں اگر خیر ہوتی تو حضور کے زمانے میں آتا یہ مال، حضرت ابوبکر کے زمانے میں آتا، یہ میرے زمانے میں آیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مال میں خیر القرون زمانہ حضور کا زمانہ تھا، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا خیر القرون تھا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رو رہے تھے۔ روم جیسی بڑی سلطنتیں اور فارس جیسی بڑی سلطنتیں جن کا دنیا میں سکہ بولتا تھا، سکہ چلتا تھا ان کا نام سن کے لوگ کانپتے تھے، اللہ نے ایسی عزت نصیب فرمائی، ایسی عزت نصیب فرمائی، ان کو اللہ نے مغلوب کیا اور ان کے خزانوں کو صحابہ کے گھروں میں، صحابہ کے قدموں میں، حضرت عمر عنہ کے سامنے مسجد نبی کے صحن میں ڈھیر لگا، مسجد نبی میں ڈھیر لگا۔ دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں، پوری دنیا کی اللہ کے یہاں مچھر کے ایک پر کے برابر قیمت نہیں۔ مایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی مچھر کے ایک پر کے برابر قیمت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا۔ کافروں کو دنیا دے دی، بے قیمت چیز، کوڑا ہے، لے لو، دنیا میں تمہارے لیے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہاں تو کیا ہے کہ اپنی محنت پر آئیں گے، اپنی محنت پر آئیں گے، اپنے مقصد پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی محروم نہیں فرمائیں گے، آخرت تو ملے گی، اللہ کی رضا تو نصیب ہوگی، دنیا بھی اللہ تعالیٰ بے تحاشا بے بہا عطا فرمائے۔ صحابہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے اور کہتے تھے کل آپ مجھے دیتے تو میں زکوٰۃ کا مستحق تھا، اب تو میرے پاس اتنا مال آ گیا، میرے پر خود زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا تھا۔ ہم کہاں چلے گئے؟ اے بھائیو ذرا غور کریں، اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کہاں چلے گئے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے ہمیں کیا ذمہ داری دی، ہم کہاں بھٹک گئے۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اب بھی وقت ہے، جب تک اس جسم میں جان ہے، ہم سب کے لیے وقت ہے کہ اپنے اصل مقصد پر آ جائیں۔ کچھ پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے، پتہ کسی کو بھی نہیں، لیکن اب بھی وقت ہے، اپنی زندگیوں کو بدلیں، زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں، زندگیوں کے